नगमाए रमजान 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 नगमाए रमजान। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्रोग्राम नग़्मा-ए रमज़ान में आपको एक मरतबा फिर खुशामदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान हाफिज़ हसनैन रज़ा। नाज़रीन इकराम, आज के हमारे प्रोग्राम के मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ आबिद हुसैन रज़वी साहब। उनके साथ सैयद मुज़म्मिल हुसैन शाह साहब आप भी तशरीफ़ फरमा है, और उनके साथ साथ मौजूद हैं सनाख़ान मुस्तफ़ा हाफिज़ मुबश्शिर अली हमायूं साहब। मैं सबको प्रोग्राम नग़्मा-ए रमज़ान में खुश आमदीद कहता हूँ। नाज़रीन इकराम, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ हम अल्लाह तबारक व तआला के पाक कलाम से करेंगे। मैं गुजारिश करूँगा सैयद मुज़म्मिल हुसैन शाह साहिब से कि वो तिलावत कुरान मजीद से हमारे दिलों को मुनव्वर फरमाएँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल गैबि वश्शहादह हुवर रहमानुर रहीम। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवा आलिमुल गैबि वश्शहादति हुवर रहमानुर रहीम। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़। मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिरु सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून। हुवल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विरु लहुल अस्माउल हुस्ना
يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. سبحان اللہ. ناظرین اکرام، بہت ہی خوبصورت انداز میں تلاوت فرما رہے تھے سید مزمل حسین شاہ صاحب. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کو مزید ترقیاں عطا فرمائے. ناظرین اکرام، اب میں نعت رسول مقبول کے لیے گزارش کروں گا حافظ مبشر علی ہمایوں سے کہ وہ بارگاہ رسالت میں نعت رسول مقبول کے نذرانے پیش کریں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے. بس میرا مدینہ ہے، بس میرا مدینہ ہے. اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو، اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو. جس نے دیکھا ہوا مدینہ ہے، جس نے دیکھا ہوا مدینہ ہے. اور دنیا والے تو درد دیتے ہیں، دنیا والے تو درد دیتے ہیں. یا رسول اللہ، دنیا والے تو درد دیتے ہیں. زخمی دل کی دوا مدینہ ہے، زخمی دل کی دوا مدینہ ہے. اور اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے. کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے، کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے.
سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت انداز میں نعت رسول مقبول پیش فرما رہے تھے حافظ مبشر علی ہمایوں صاحب۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے دلوں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی محبت عطا فرمائے۔ ناظرین اکرام، آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے ناپ تول میں کمی کے حوالے سے۔ تو میں گزارش کروں گا حضرت علامہ مولانا عابد حسین رضوی صاحب سے کہ وہ اس پر ہماری رہنمائی بھی فرمائے اور جو پیغام آپ دینا چاہتے ہیں ناظرین کو وہ بھی پیش کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوهم او وزنوهم یخسرون۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام ناظرین کرام، سامعین کرام، مل کر کریم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پاک بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا جد الحسن والحسین۔ بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دار چہار یارم تابع اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی۔ سامعین محترم و ناظرین کرام، آج جس موضوع پر مجھے موقع ملا ہے، اس مبارک مہینے میں، اس مقدس مہینے میں نغمہ رمضان اس پروگرام میں جو موقع ملا ہے وہ موضوع ناپ تول کے حوالے سے ہے۔ ناپ تول اس کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، ایک مقام پر نہیں بلکہ کئی مقام پر رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا۔ ایک مقام پہ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو میں نے ابھی آپ کے سامنے آیت کریمہ پڑھی، رب تعالیٰ نے اس کے اندر فرمایا ویل للمطففین، فرمایا کہ خرابی ہے ان لوگوں کے لیے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں۔ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، وہ لوگ فرمایا جب لوگوں کے ساتھ ناپ تول کرتے ہیں، جب وہ لوگوں سے ناپ تول لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں، لیکن جب ناپ تول کر دیتے ہیں تو وہ کم کر کے دیتے ہیں۔ یاد رکھیے، ویل یہ بربادی کا لفظ ہے اور یہ ایک جہنم کی وادی کا بھی لفظ ہے، وادی کا نام ہے ویل۔ تو فرمایا کہ بربادی ہے ان لوگوں کے لیے، یعنی جہنم کی جو وادی ہے وہ فرمایا کہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں۔ سامعین محترم و ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا، سورۃ الرحمن ہے، فرمایا کہ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، فرمایا اور انصاف کے ساتھ ٹھیک تولو اور تول میں کمی نہ کرو، یعنی ناپ تول میں فرمایا کمی نہ کرو، جب بھی ناپ تول کرو تو انصاف کے ساتھ کرو۔ اور امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ کا فرمان ہے
کہ جو قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے وہ قحط سالی میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ نے 3 چیزوں کا ذکر فرمایا کہ جو لوگ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا 3 چیزوں کا عذاب آتا ہے، یعنی 3 چیزیں ان کے لیے رب تعالیٰ نے رکھی ہیں۔ وہ کون سی ہیں؟ فرمایا کہ وہ قحط سالی کا شکار ہو جائیں گے، اور فرمایا کہ وہ بادشاہ ظالم حکمران جو ہے ان کے ظلم کے اندر وہ آ جائیں گے، اور سامعین محترم فرمایا کہ وہ معاشی تنگی کے اندر مبتلا ہو جائیں گے، یعنی جو ناپ تول میں کمی کریں گے وہ قحط سالی میں بھی آ جائیں گے، معاشی تنگی میں بھی آ جائیں گے، اور ظالم حکمران جو ہے اس کے ظلم کے اندر بھی آ جائیں گے۔ دیکھیے ہمارے اس معاشرے کے اندر اگر یہ ناپ تول کا گناہ جو ہے، کمی والا گناہ جو ہے، یہ تو بالکل عام ہو چکا ہے، ہر بندہ ہی اس گناہ کے اندر پایا جاتا ہے۔ دیکھیے یہ ماہ مقدس، ماہ رمضان المبارک، مقدس مہینہ، رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ، خصوصاً اس کا 3را عشرہ چل رہا ہے، عشرہ نجات۔ تو چاہیے ہمیں کہ اس مبارک مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ کے حضور جتنے بھی ہم سے جانے میں یا نہ جانتے ہوئے انجانے میں گناہ ہوئے ہیں ان گناہوں کی ہم توبہ کریں، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کریں۔ مالک بہت غفور الرحیم ہے۔ دیکھیے حدیث مبارکہ ہے، امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ کا فرمان ہے، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، فرمایا کہ جب بندہ گناہ کر لیتا ہے اور گناہ کرنے کے بعد جب وہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو مالک اس کے گناہوں کو نہیں دیکھتا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کو دیکھتا ہے، اپنی اس صفت کو دیکھتا ہے جو معاف کرنے والی صفت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی غفور الرحیم والی صفت کو دیکھتا ہے، رب تعالیٰ بندے کے گناہوں کو نہیں دیکھتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو اپنے فضل، اپنی رحمت کے ساتھ معاف فرما دیتا ہے۔ تو آئیے ہم اس ماہ مقدس میں رب تعالیٰ کے حضور استغفار کریں، توبہ کریں، جو بھی ہم سے گناہ سرزد ہوتے ہیں ہم ان گناہوں کی رب تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی مانگیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم کے طفیل ہمیں اس مقدس مہینے کی فیوز و برکات حاصل کرنے کی ہمت عطا فرمائے۔ یہ مہینہ گزرنے والا ہے، اپنے اختتام کی طرف گامزن ہے، مکمل ہونے والا ہے۔ دیکھیے آج ماہ مقدس کی تقریباً 25ویں رمضان المبارک کی رات ہے آج، اور یہ مقدس مہینہ ہم سے جدا ہونے والا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ رب تعالیٰ اس مہینے کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے، اور اس مہینے کو ہمارے لیے بروز محشر شفاعت اور سفارش کرنے والا بنائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رمضان نغمہ رمضان، نغمہ رمضان، نغمہ رمضان، نغمہ رمضان۔